السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، بس کچھ ہی دن ہے رمضان کے لیے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل دیکھیں گے رمضان کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے رمضان کیا ہے؟ تو رمضان اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9th منتھ ہے۔ اس مہینے ہم باقی ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک یونیک عبادت کرتے ہیں جو سال میں صرف ایک مہینہ ہوتا ہے، وہ ہے روزہ۔ تو روزہ کیا ہے؟ روزہ تو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے انڈیا پاکستان وغیرہ میں، لیکن عربک میں روزے کو صوم یا سیام کہا جاتا ہے۔ سیام کا لغوی معنی یعنی لنگوسٹک میننگ ہے رک جانا، یعنی کسی چیز سے رک جانا، اور اس کا شرعی معنی ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکنا۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں، کھانا پینا اور جماع یعنی ریلیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف۔ تو روزے کو ہم قرآن شریف میں کیا کہا گیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسے کہ فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی روزہ ایک نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی تھا۔ بخاری شریف میں بھی روزے کے بارے میں ذکر ہے، جس میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا نماز، تیسرا روزہ رکھنا، چوتھا ہے زکوٰۃ، اور 5واں ہے حج کرنا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے، یعنی یہ ایک بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت کیا کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ تو جیسے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ وَرَمَضَانَ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ تو یہ اگر آپ ایسے ہی دیکھ لیں اور اس سے سمجھ جائے گا کہ یہ ایک غلط ہے۔ تو ہم جو بچپن سے دیکھتے سنتے آ رہے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے کہ یہ دعا ہمیں پڑھائی جاتی ہے نیت کے لیے، لیکن یہ چیز کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے، نیت کا مطلب ہے کہ دل کے ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہے، اور دیکھیے سارے جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی نیت ہم دل سے کرتے ہیں۔ صرف حج اور عمرہ ایسا ہے جو بول کر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر کیا تھا۔ اور نیت فجر سے پہلے کر لینی چاہیے، جب ہم سحری کرتے ہیں یا سحری کرنے کے بعد آپ نیت کر سکتے ہیں۔ کون سی عمر سے، یعنی کون سی ایج سے روزے رکھنا فرض ہو جاتا ہے؟ تو لڑکیوں کے لیے پیریڈز آ جائے، پیریڈز جب سے سٹارٹ ہو جائے تب سے فرض ہو جاتا ہے، اور لڑکوں کے لیے مونچھیں آنا یا آواز بھاری ہونا یا احتلام شروع ہو جانا۔ اب ہم سحری کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ سحری کرنا کوئی فرض چیز نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری کرتے وقت فرشتے دعا کرتے ہیں اور ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بھلے ہی ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں سحری کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سحری کے لیے ایک الگ سے اذان ہوتی تھی جو بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، اور فجر کی نماز جو ہے عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے۔ یعنی پہلی اذان سے سمجھ جاتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور دوسری اذان سے پتہ فجر کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک اور بات ہے کہ اگر آپ میاں بیوی ساتھ میں ہیں اور جنابت والی حالت میں سحری کو اٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سحری کرنا چاہیے یا نہا لینا چاہیے؟ تو دیکھیے، اگر آپ جنابت والی حالت میں اٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ نہا کر سحری کر سکیں، تو آپ پہلے سحری کر لیں، اس کے بعد آپ غسل کر سکتی ہیں۔ ہاں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں اور فجر کی نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب ہم افطار سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ افطار کب کرنا چاہیے؟
تو افطار غروب آفتاب یعنی سنسیٹ کے بعد کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افطار کی ٹائمنگ جو ہے یعنی روزے کھولنے کی ٹائمنگ غروب آفتاب یعنی سورج کو دیکھ کر ہے، نہ کہ اذان کی آواز سن کر۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ افطار کو جو ہے جلدی کھولنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ افطار کو جلدی کھولنے کا مطلب ہے کہ اس کو ٹائم پر کھولنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا، اذان ہو جانے دیجیے، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ تو خاص کر کے فیمیلز عورتیں اس بات کا زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ہم یوزولی کچن کے ورک میں بہت بزی ہو جاتے ہیں، تو اس میں افطار جو ہے لیٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، افطار کو جلدی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن افطار جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم ہونے سے پہلے کرنا، یعنی ٹائم ہوتے ہی کر لینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں افطار میں دیری نہیں کرنا چاہیے۔ افطار کی دعا کیا ہے؟ ہم یوزولی افطار کی دعا اللہم لک صمت بک آمنت وہ پڑھتے تھے، لیکن یہ صحیح کہیں حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ دعا ہے ذہب الظمأ وطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ یہ دعا حدیث سے ثابت۔ روزہ کس چیز سے کھولنا چاہیے، یعنی سنت چیزیں کون سی ہے جس سے ہم روزہ کھول سکتے ہیں؟ تو وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تازہ کھجور ہو تو اس سے روزہ کھولیں، اگر تازہ کھجور نہیں ہے تو سوکھے ہوئے کھجور سے روزہ توڑیں، اور اگر سوکھے ہوئے کھجور بھی نہیں ہے تو آپ پانی یا جوسز سے روزہ کھول سکتے ہیں۔ اور یہ غلط فہمی ہے کہ نمک سے روزہ کھولنا سنت ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ نمک کا ذکر کہیں بھی حدیث میں ثابت نہیں ہوا، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب یعنی کھجور نہیں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ کھولتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ افطار کو اگر وقت سے پہلے کر لیے تو اس کا کیا ہے، یعنی آپ کو لگا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے، اور آپ نے روزہ کھول لیا جبکہ روزے کا ٹائم نہیں ہوا تھا، یعنی افطار کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل تھا، ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا، یعنی بادل کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا کہ سورج غروب ہوا یا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، روزہ کھول لیا اپنا۔ پھر تھوڑے دیر بعد دیکھا تو سورج نکل آیا، یعنی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا یعنی ٹائم سے پہلے افطار کرنا غلط ہے، اور اس کے لیے آپ کو پھر قضا کر لینی پڑے گی۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر سمجھیے آپ افطار سے پہلے کہیں سفر کر رہے ہیں تو روزہ کب کھولیں گے؟ تو دیکھیے، آپ جس علاقے میں سفر کر رہے ہیں آپ اس حساب سے روزہ کھولیں گے، یعنی سمجھیے اگر آپ انڈیا سے کہیں باہر جاتے ہیں اور وہاں کا جو ٹائم ہے اس حساب سے آپ روزہ کھولیں گے، نہ کہ انڈیا کے ٹائم کے حساب سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینے سے، بھلے ہی وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض کی حالت میں یعنی جو پیریڈز رہتے ہیں اس ٹائم پر روزہ نہیں ہوتا، بھلے ہی آپ کا حیض 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ آ جائے افطار سے، تو آپ کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا اور آپ کو قضا کر لینی ہوگی۔ نفاس کی حالت میں یعنی ڈیلیوری کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس کی حالت میں بھی روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کے حالت میں ہم بستری اگر کر لیے تو اس کا کفارہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے کنٹینیو یعنی مسلسل روزے رہنا ہے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا کفارہ بھی بہت بڑا ہے۔ اب روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گالی دینا یا حرام کام کرنا، اس کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔
اب ہم دیکھتے ہیں ایسی چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو غسل کرنے سے یعنی نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر آپ کو غلطی سے خے آ جاتی ہے یعنی وومیٹنگ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر آپ سرما لگا لیتے ہیں یا سینٹ لگا لیتے ہیں یا آئل لگاتے ہیں سر پر، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب حلق سے نیچے کوئی چیز چلے جاتی ہے کھانے والی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کس کرنے سے یعنی بوسہ لینے سے اور ہگ یعنی گلے ملنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب گرمی بہت ہوتی تھی تو اس وقت ایک کپڑے کو بھگا کر سر پر رکھ لیتے تھے تاکہ ٹھنڈا محسوس ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. استحاضہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی یہ پیریڈ سے ہٹ کر جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ہم دیکھیں گے کہ روزہ کون چھوڑ سکتا ہے اور روزہ چھوڑنے کے جو بہانے ہم کرتے ہیں وہ کیا ہیں. ایسی 7 کنڈیشنز جس میں روزہ رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے آپ کو بعد میں روزے کی گنتی پوری کر لینی ہوگی. یعنی جتنے بھی روزے آپ چھوڑتے ہیں بعد میں آپ کو یہ دن پورے کمپلیٹ کرنے ہوں گے. تو پہلی کنڈیشن ہے مریض، یعنی اگر کوئی بیمار پیشنٹ ہے. دوسری ہے سفر کی حالت میں، ٹریولنگ میں انسان ہے جو کمزور ہے اور سفر کر رہا ہے، اس میں اگر وہ روزہ رہتا ہے تو اس کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے، تو ایسا انسان روزہ نہیں رہے گا. تیسرا ہے حمل والی عورتیں یعنی پریگننٹ عورتیں. چوتھا ہے بریسٹ فیڈنگ یعنی جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں. 7 ہے حیض اور نفاس والی عورت، یعنی پیریڈز میں آپ روزہ نہیں رہیں گے، اور نفاس کی حالت میں یعنی ڈیلیوری کے بعد جو بلڈ آتا ہے وہ والی حالت میں آپ روزہ نہیں رہیں گے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس کی جو ہے گنتی آپ کو باقی دن میں پوری کر لینی چاہیے. اور یہ کب پوری کرنی چاہیے؟ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی، اور 1 سال کے اندر پوری کرنی چاہیے. یعنی اس رمضان والے روزے ہم نیکسٹ رمضان کے روزوں سے پہلے کر لینا چاہیے. اب ایسا انسان ہے جو بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے نام کا فدیہ دے دینا چاہیے. 30 لوگوں کو 30 دن کے حساب سے 30 لوگوں کو آپ کھانا کھلا دیجئے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہانے جو ہم کرتے ہیں روزہ نہ رہنے کے لیے. یہ چیز لڑکیوں میں بہت کامن ہے کہ نہیں ہماری بیٹی بہت کمزور ہو جاتی ہے، نہیں میں روزہ رہنے سے بہت کمزور ہو جاؤں گی. روزہ رہنے سے آپ کمزور نہیں ہوتے. آپ کو کیا ہے، صرف روزے میں آپ کو ایک ٹائم کا کھانا سکپ کرنا ہوتا ہے، دوپہر کا، اور صبح کا کھانا تھوڑا جلدی لینا ہوتا ہے. شام کا تو آپ کھاتے ہی ہیں کھانا، اور صرف دوپہر کا کھانا آپ کو مس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ایسی بھی کمزوری نہیں ہے. اور آپ اگر کمزور محسوس کرتے ہیں تو آپ سحری میں آپ جو ہیلدی فوڈس رہتے ہیں وہ کھائیے، اور افطار میں بھی ہیلدی فوڈس کھائیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، تاکہ ہم متقی ہو جائیں یعنی تقوی والے ہو جائیں. تو تقوی کیا ہے اور متقی ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی مطلب کیا. تقوی کا میننگ ہے بچنا، یعنی خود بچنا. اب کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو ہمیں حرام چیزوں سے، بھلے ہی وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہو یا دوسری فحشی یا کوئی اور دوسری حرام چیز ہے، اس سے بچنا. اللہ کی غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. اگر ہم اس دنیا میں یہ سب چیزوں سے کرنے سے بچیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ہم آگ سے بچیں گے، جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ روزے سے ہی تقوی حاصل کریے؟ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ حلال چیز ہے. تو اس سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں تو ہم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ ہے کہ روزہ ایک بنیاد ہے، یعنی یہ ایک فرض عبادت ہے جو ہمارے اوپر کمپلسری ہے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ رمضان میں ہم جو ہے مغفرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، ہم توبہ کریں اور استغفار کرتے جائیں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. تو یہ ایک بہت اچھا وقت ہے، یہ ایک بہت اچھا موقع ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر مانگے اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو یقیناً وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بھلے ہی ہمارے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو، زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ ہو،
لیکن اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، ہمارے گناہ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ 4 پوائنٹ ہے تلاوت قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صرف ایک قرآن شریف کمپلیٹ کرتے تھے، یعنی نماز کے ذریعے وہ کمپلیٹ کرتے تھے۔ اس طرح سے تلاوت کریں جس طرح سے کرنا اس کا حق ہے۔ 5ویں چیز ہے کہ روزوں میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو باندھ دیتا ہے، یعنی چینڈ، شیطان ول بی چینڈ۔ تو دیکھیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مطلب یہ رمضان جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بہترین وقت ہے جس میں ہمارے لیے ہم جنت کے دروازے کھول دیں، یعنی ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کریں کہ ہم جنت حاصل کر سکیں، اور جہنم کے دروازے جو بند ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، یعنی ایسے کاموں سے بچے کہ ہمارے اوپر جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور جنت کا دروازہ جو کھلا ہے وہ کھلا رہے انشاءاللہ۔ جنت کا ایک اسپیشل دروازہ ہے جسے کہتے ہیں الریان، وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا، اور جب روزے دار اس میں سے چلے جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں، اس میں سے الریان ایک دروازہ ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ 6واں مقصد ہے کہ شب قدر کو حاصل کرنا آخری عشر کے آڈ نائٹس میں سے ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے سارے روزے رہنے کی۔ اے اللہ ہمیں متقی بندوں میں شامل کر دے، اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کریے، انشاءاللہ میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔